توجہ سے سنیں، میں نے یہ بتایا تھا کہ تصور کے دو فائدے ہیں، یاد ہے؟ کیا فائدے کتنے؟ کون کون سے؟ نہیں، کیا تصور کے بڑھانے کے دو فائدے، کون سے فائدے؟ سارے خاموش۔ ہاں، پہلے ہی نہیں بتایا تھا کہ تصور اور علم مرادف ہے؟ ہاں، یہ تو دلیل ہے یار، اتنا بات الٹا پلٹا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ لفظ علم کے بعد لفظ تصور کو بڑھایا ہے یہاں صاحب سلم نے، باقی تمام مصنفین علم کا تصور، علم کا لفظ جب لاتے ہیں فوراً اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ مصنف نے یہ زیادتی کیوں کی ہے کہ بے خواہ مہا تعریف علم معرف ہے اور آگے جو ہوا حصول خودش ہے یا ہوا حاضر مدرک، یہ تعریف ہوا ہے۔ کتاب کے اندر سمجھا رہا ہوں، اتنا تو عقل سے کام لیا کروں۔ اسی کتاب میں دیکھیں کیا لکھا ہے، ہاں کیا لکھا ہے کتاب میں؟ ہاں کیا لکھا ہے؟ العلم ہاں التصور، آگے کیا ہے؟ اب یہ چھوٹی سی بات جو کہ ادنا طالب علم کے سمجھ میں آتا ہے، آپ کے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ بات یہ ہے کہ العلم یہ ہو گیا معرف، یہ لفظ تصور، لفظ علم، آگے تعریف ہونا چاہیے نا۔ تو تمام کتابوں میں علم کے فوراً بعد تعریف ذکر کرتے نہیں کرتے، یہاں اس نے کیا کر لیا؟ تصور کے لفظ کو زیادہ کر کے زیادہ اس کو ذکر کیا، پھر تعریف کر رہے ہیں۔ یہ سوال میں نوٹ ہے، سمجھ رہے ہو کیا؟ تو میں نے کیا بتایا؟ بے فائدے نہیں، بے مقصد نہیں، کیا بولو؟ کیوں؟ دو فائدے ہیں، ٹھوس باتیں سمجھائی تھی۔ پہلا فائدہ کہ تصور اور علم دونوں آپس میں، جیسے میں کہتا ہوں ایسی آپ کو، تب تمہیں فائدہ بھی ہوگا اور تمہیں مزہ بھی آئے گا، تمہیں جذبہ بھی ہوگا۔ گول میں جو آپ سمجھے گی تو سمجھ تو نہیں آ گئی بات۔ پھر کیا فائدہ؟ دونوں کیا ہے؟ کیسے ثابت ہو گیا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس کے لیے یہ دلیل ہے کہ دونوں کی تعریف ایک کی ہے، کیا؟ دونوں معرف بے تعریف واحد ہے، کیا بولو؟ اب تو سمجھ میں آنا چاہیے نا، اتنی نالائق تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بات کو 10 دن سے دوہرا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ دونوں اب آگے والی بات تو مشکل تھی، اسی میں کل نہیں بیان کی، لیکن وہ آج بیان کرتا ہوں، کل پھر بھی بھول جاتا ہے۔ آگے دوسرا فائدہ یہ بتایا تھا کہ یہ علم جو منقسم ہو رہا ہے تصور و تصدیق کی طرف، کیا وہ حصولی مطلق ہے؟ کیا کہا تھا؟ اس حصولی مطلق کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ تصور کو بڑھایا، کیا؟ تصور نہ لے آتے تو یہی علم جو تعریف جس کی ہو رہی ہے، دو لائنیں بعد کہا جا رہا ہے فَإِن كَانَ اعْتِقَادًا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تقسیم شروع ہو رہا ہے۔ هو الحاضر عند المدرک، یہ تعریف ہے، کیا تعریف ہے، اور فَإِن كَانَ اعْتِقَادًا بِنِسْبَةٍ خبریہ، یہ تقسیم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بالکل، کتاب کے اندر دیکھا کرو، پہلے کیا ہے؟ تعریف، پھر کیا ہے؟ ہاں تقسیم، کیا ہے؟ تو اس میں جھگڑا ہے کہ بھئی یہ جو علم منقسم ہو رہا ہے تصور و تصدیق کی، یہ علم حصولی حادث ہے یا مطلق ہے؟ کیا بولو؟ مطلق ہے، اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حادث ہے، کیا بولو؟ اس لیے کہ یہ علم پہلے منقسم ہو جائے گا، کس کی طرف ہو؟ ہاں بولو،
وہ سے بولو تمہارا چلنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ باتیں کرو سمجھ میں تصدیق۔ اور وہ تصور بھی منقسم ہے دو قسموں کی طرف، بدیہی و نظری کی طرف، اور تصدیق بھی یہ پورا منطق ہے۔ اب منطق شروع ہو گیا، وہ اتنا آسانی سے نہیں، بالکل تیار بیٹھو۔ وہ سبق تم نے پڑھا ہے لیکن یاد نہیں ہے، جب میں دہراؤں گا تمہارے سمجھ میں آئے گا کہ ہے تو ایسا ہی۔ پہلے علم کس سے منقسم ہوتا ہے؟ تصور تصدیق کی طرف۔ کیا؟ بلکہ ایسے بولو پہلے سے سمجھ میں آ جائے۔ پہلے علم منقسم کرو بدیہی حصولی اور حضوری۔ کس کی طرف منقسم کرو؟ اگر بواسطہ صورت ہے تو وہ حصولی ہے، اگر کوئی واسطہ صورت کا نہیں ہے، خود بخود حاضر ہے، وہ کیا ہے؟ کیا؟ آپ کا کیا نام ہے مولانا؟ کریم اللہ۔ کہاں؟ بلوچستان کے ہیں؟ کون سی جگہ کی؟ کوئٹہ کے ہیں۔ کوئٹہ والا منطق کتنا سمجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن کوئٹہ کے ایک عالم ہیں، بڑی اچھی کتاب لکھا ہے، میرے پاس ہے، کسی نے بھیج دیا ہے، تو وہ بہت زبردست عالم ہے، دارالحقانیہ کے فاضل ہے، میرے پاس ہے، نام بتاؤں گا یاد نہیں آ رہا ہے، جوان عالم ہے، اس نے جمہوریت کو خوب رد کیا ہے، علماء پر تنقید کی، مشہور آدمی ہے، کہہ رہا یہ جمہوریت کی تعریفیں کرنا کتنا ظلم ہے، اور پھر اس کی اس نے دلائل شروع کیے ہیں، کوئٹہ کے ہیں۔ ایک مرتبہ میں میرے پاس تھا تو مولانا کو میں نے تذکرہ کیا، مولانا نے کہا میرے پاس لاؤ، تو اس نے دیکھا خود دیکھا کچھ دن کے لیے کتاب تو اچھی لکھی ہے۔ تو علم کسی خاص آدمی کی میراث نہیں ہے، سب کی مشترک میراث ہے، جس نے بھی ہمت اٹھایا، ہمت کیا، محنت کی، وہ بہت اچھا علم بنا۔ یہ نہیں کہ بڑے آدمی کا بیٹا ہے، سمجھے نا، تو ہم لوگ اس پہ غلط ہو جاتے ہیں، کتنے بڑے آدمی کیوں نہیں ہے، بیٹے کی صلاحیت علم پر ہے۔ کس پر ہے؟ تو پہلے یہ نقطہ سمجھو کہ کچھ چیزیں علم میں آتی ہے، کیا بولو؟ آتی ہے تو واسطہ کے، کیا بولو؟ اور کچھ چیزیں خود بخود حاضر ہوتی، کیا؟ واسطہ آتی ہے، تو جو خود بخود حاضر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضوری۔ جیسا آپ کو اپنی آنکھیں معلوم ہے، آپ کا اپنے آنکھوں پر علم ہے کہ میرے آنکھیں موجود ہے میرے اندر، تصور کر سکتے ہو؟ کہہ جی۔ اب سوچو نا، کوئی اپنے آنکھوں کا تصور کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو خود وہ حاضر ہے، اتنا قریب حاضر ہے کہ ہم اس کو سامنے تو نہیں دیکھ سکتے۔ سمجھ گئے کیا؟ کیا ہے وہ؟ حضوری ہے۔ اب ہر یہ ایک تقسیم ہو گیا بے اعتبار حصول کہ بے واسطہ ہے یا بغیر، تو حضوری علم ممکن کا بھی ہے اور اللہ کی ذات کا بھی ہے، اللہ کا علم سارا حضوری ہے، واسطے کی ضرورت نہیں، اور انسان کا علم کیا ہے؟ حضوری بھی ہے اور حصولی بھی ہے۔ کچھ چیزوں پر اپنی ذات پر علم وغیرہ حضوری ہے، ہاں جی، اور اغیار پر علم حصولی ہے، اللہ کی ذات پر اپنا علم، صفات پر سب پر حضوری ہے، وہاں تصور کا معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے علم منقسم کیا کتنی قسم کروں؟ کون کون سے؟ حصولی، اور تم ایسا ٹھوس فیصلہ کرو گے کہ جس کا جذبہ ہوگا وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اب اس دونوں کی دو قسمیں ہیں، کیا؟ حضور کی بھی دو قسمیں، قدیم اور حادث۔ کیا؟ حادث، سمجھ لو، اس کا دار و مدار تو عالم پر ہے، کس پر؟ کیا مطلب؟ یعنی علم جس کا ہے وہ موصوف عالم ہوا نا، میں جو سیکھ رہا ہوں جو میرا وصف علم بنے گا تو میں عالم بن گیا، علم کسی کا ہوگا نا، کیا؟ تو جس کا علم ہے تو وہ اس کا کیا بنا؟
عالم کیا ہو گیا؟ اگر وہ ذات اس عالم کی ذات قدیم ہے تو علم بھی قدیم ہوگا، اگر اس کی ذات حادث ہے تو علم بھی حادث ہوگا۔ مشکل ہے، سونے کے الفاظ سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ جملے ہم نے بچپن سے یاد کیا اور یاد ہے، تم ہر چیز کی مذاق سمجھتے ہیں۔ یہ تقسیم جو حصولی اور حادث کا ہے نہ، حضوری اور حصولی کا ہے، یہ علم کی تقسیم بے اعتبار کیا ہے؟ ارے حصولی اور حضوری کا دار و مدار کس پر ہے؟ ہاں عالم پر کیسے ہے؟ کوئی بھی صحیح جواب نہیں دے رہا۔ ہاں ابھی میں نے ایک تقسیم کیا کہ وہ حصولی ہوگا حضوری ہوگا۔ قسمین کو اب چھوڑ دو، ابھی جو میں سبق پڑھا رہا ہوں اس کو سنو۔ میں نے تمہیں ابھی سمجھا دیا کہ علم کی پہلے تقسیم یہ کیا، علم حصولی ہوگا یا حضوری ہوگا، یہ فرق کس طرح سمجھایا؟ ہاں تو یہ کیوں غلط جواب دے رہے ہو؟ کبھی کوئی چیز بالواسطہ حاصل ہوتی ہے کیا، اور کبھی خود بہت حاضر ہوتی ہے۔ جو شے حاضر ہو جائے بغیر واسطے کی حضوری ہوگا، اور جو حصولی ہوگا۔ تو علم کی تقسیم جو حصولی اور حضوری کی ہے وہ تو بے اعتبار حصول کا ہے کہ حاصل کس طرح کیا جاتا ہے، بالواسطہ یا بغیر واسطہ۔ اس لحاظ سے کتنی قسمیں بن گئی؟ دو۔ کون کون سے؟ حصولی اور حضوری۔ نہیں سمجھ گئے؟ اور دوسرا تقسیم جو کر رہا ہوں میں، ہاں پھر ان دونوں کی پھر قسمیں ہیں، حادث اور قدیم۔ اس کا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ عالم پر۔ اب یہ فرق سمجھو نا، انسان کا علم ہے، انسان خود فانی ہے تو علم کیسے قدیم ہوگا، لا زوال ہوگا؟ اگر علم کس کا ہے؟ انسان کا، تو انسان لا زوال ہے، یعنی ہمیشہ قیامت تک رہنے والا ہے؟ نہیں۔ تو کیا ہے؟ تو یہ علم انسان کا علم ہے، کیا بولو؟ تو وہ حادث، تو یہ بھی حادث ہوا۔ اگر اللہ کا علم ہے تو اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، علم بھی قدیم ہوگا۔ کتنا کیا عمیق نقطے ہوتے ہیں، لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی کس چیز کو ہم حادث کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، قدیم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ علم تو خود صفت ہے، کیا بولو؟ تو جس کا صفت ہے وہ ذات کے جو ہے، اس لیے آپ حدیث میں پڑھیں گے کہ اللہ کی رسول کا ذات حادث ہے تو اس کے کلام کو بھی حدیث کہا گیا۔ کیا کیا کلام بھی وہ حدیث حدوث سے ہے۔ حدوث کا معنی ہے ہمیشہ نہ رہنے والا، ختم ہونے والا۔ تو دوسرے وہ مقابلے میں کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، کیا وہ قدیم ہے تو کلام بھی۔ تو چونکہ شریعت دو نقطوں کا نام ہے، ایک قرآن پاک، دوسرا حدیث نبوی۔ چونکہ حدیث نبوی قرآن کی تشریح کے لیے مقابل رکھا گیا ہے، لہذا اس کا نام بھی کیا رکھا گیا؟ حدیث۔ کیوں حدیث رکھا گیا؟ ذات رسول حادث ہے، کیا ہے؟ ذات رسول حادث ہے تو اس کا کلام بھی حادث ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب اپنے علاقے میں پہلے آئے تو خلق قرآن کا مسئلہ بڑا مشہور تھا، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو عوام میں بدنام کرنے کے لوگوں نے سوال اٹھائے کہ بھئی قرآن پاک کو حادث کہتے ہو قدیم کہتے ہو، کیا یہ ہر جگہ جھگڑے ہوتے ہیں؟ تو امام بخاری تو بہت بڑے عالم تھے، یہ ضروری نہیں ہر شخص سلم پڑھے، سلم تو اس کو لکھ کے بھی نہیں گیا تھا، لیکن اتنی بڑی حدیث یاد کرنا اتنا بڑا ذہن، سلم تو کیا، سلم کے ہزاروں کتاب یاد تھی۔ تو امام بخاری کو سمجھ گئے کہ کیا مقصد ہے، پوچھنا تو نہیں ہے کیا مقصد ہے، ہاں وہاں رسوا کرنا ہے نا۔ تو اس نے کہا سن لو،
کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، وہ کلام اللہ کلام اللہ. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، کلام اللہ وہ کلام اللہ، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام تو اللہ ہی کا کلام ہوگا، یعنی ذات قدیم ہے، یہ بھی اس طرح قدیم ہے. اور پھر آگے بولا کہ ایک ہمارا تلفظ ہے، قرآن پر کیا ہے؟ ہم تلفظ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وَالْفَاظُنَا الْفَاظُنَا. کیا مطلب؟ یعنی ایک قرآن پر ہمارے تلفظ کا معنی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے الفاظ ہو گئے، ہمارے الفاظ تو ہمارے جیسے الفاظ ہے. بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ وہ حیران ہو گئے، نہیں اس پہ رٹ کر سکتے اس پہ رٹ کر سکتے. تو بعض اوقات آدمی ایسا جواب دے کہ وہ حکیمانہ ہو. کیا ہو بولو؟ تو مولانا یہ دو نقطے سمجھ میں یاد رکھیں. علوم کی تقسیم ہوتی ہے علم کی، منطق کی اصطلاح میں کبھی کہتے ہیں علم حادث ہے، کبھی کیا کہتے ہیں علم قدیم ہے. کیا بولو؟ یہ قدیم اور حدیث کا دار مدار کس پر ہوتا ہے؟ عالم پر. اس علم کس کا ہے؟ علم تو خود ایک وصف ہے، صفت ہے. یہ کسی کا صفت ہوگا نا، تو ذات جیسے ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ چونکہ علم باری تعالیٰ کو بھی علم کا لفظ شامل ہے اور علم اللہ کا بھی ہے، مخلوق کا بھی ہے، لہذا مناطقان علم کو دو قسموں پر منقسم کیا. ہاں جی، جو ذات قدیم ہے اس کے علم کو بھی، اور جو ذات حادث سے ممکنات اس کے علم کو. اب یہ سبق سمجھ لو. اور کبھی جو پہلا تقسیم کیا جاتا ہے، چاہے اس کو پہلا کہو گے چاہے اس کو پہلا کہو گے، یہ تو بے اعتبارن ہے. کیا ہے بولو؟ اعتبارن کو سمجھ لے. ہاں، عالم کی ذات حادث سے نہیں ہے، اس لحاظ سے علم حادث ہو گیا، قدیم ہوگا. علم بالواسطہ حاصل ہوا ہے یا خود حاضر ہے، اس لحاظ سے کیا تقسیم ہو گیا؟ حصولی اور حضوری. نہیں سمجھ گئے؟ اب وہ یہاں تک تو سمجھ آ گیا، بھولو نہیں. اب یہ علم جو آگے تقسیم ہو رہا ہے، کیا تو مناطقہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی دو قسمیں ہیں، حصولی مطلق اور حصولی حادث. کیا یہاں ہمارا تھوڑا جھگڑا ہو رہا ہے. ہماری بات تو آپ کے لیے آسان ہو گیا، ہم تو کہتے دنیا میں اللہ کا علم یا مخلوق کا علم ہے. اللہ کی ذات قدیم ہے، سن لو. کیا علم بھی؟ ہاں، تو ممکنات سارے کے سارے حادث ہیں، تو ان کے علوم بھی. لیکن فلاسفہ عقول اشرا کو قدیم مانتے ہیں، یہ چکر ہے. کیا عقول اشرا ان فرشتوں کا نام ہے، ہم فرشتے کے بھی لوگوں کو عقول کہتے ہیں. اب فلسفہ پڑھا رہے ہیں نا مزمل صاحب، ہاں ان سے اس طرح سمجھا کرو، یوں گا اس طرح، میرا نہیں. کیا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بڑا آسان کر رہا ہوں. جب ان کی بات ماننی پڑے گی تو گویا کہ ممکنات ان کے ہاں ہم دو قسم کے ہو گئے، ایک قدیم اور ایک حادث. کیا عقول اشرا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حادث ہے قدیم. تو فلسفہ کی اس طرح فلسفہ اور منطق پڑھا رہا ہوں نا، قدیم ہو گئے. کیا تو اس میں یہ بات چلے گی کہ جو واسطہ علم ہوگا وہ حصولی حصولی قدیم. کیا چیز قدیم ہے؟ کیا ہے؟ حصولی قدیم. کیوں قدیم ہے؟ ہاں، وہ قدیم کیوں ہے؟ عقول اشرا قدیم ہے، ان کو علوم یہ قدیم ہو جائیں گے. وہ شریک کیوں ہے؟ واسطہ ہے. کیا واسطہ؟ میں نے کہا شریعت میں یہ چیز نہیں چلے گا. شریعت تو یہ چیز کہتے ہیں کل من علیہا فان. کیا
سب کچھ ختم ہونے میں وجب کا وجہ رب کس طرح ہے وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام. یہ تو قرآن کہتا ہے. فلاسفہ تو کہتے ہیں کہ یہ کل اشرا جو جبرائیل ہے فلانے فرشتے ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے. تو پھر ان کا جو علم ہے وہ بھی دو قسموں پر ہوگا. کیا بولو کون کون سا؟ قدیم اور حادث. انسانوں میں نہیں ہوتا وہ تو صرف حادث ہوگا. کیا ہوگا؟ حادث ہوگا. اور شریعت کی روشنی بھی سب کا علم کیا ہے؟ حادث. لیکن ان کی اصطلاح میں تو اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ علمی حصولی کی بھی دو قسمیں ہیں قدیم اور. کوئی سوال کرے بھائی علم حصولی جو ممکنات کا یہ قدیم کیسے ہو جائے گا؟ تو آپ بتاؤ کہ حقوق اشرا قدیم ہے. کیا بولو؟ حقوق اشرا کن کے اصطلاح میں؟ فلسفہ کی اصطلاح میں. تو یہاں ایک نقطہ تھا کہ یہ علم جو آگے منقسم ہو رہا ہے لفظ علم کس کی طرف بولو؟ نیچے کتاب میں کیا ہے؟ تصور امکان آنند کے نزول خبر تصدیق مولت خبر ایسا نا. تو یہ مطلق کی حصولی ہے. تصور کے لفظ سے تصور کو تو بڑھا دیا. اب یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مطلق کی حصولی ہے یا حادث ہے. تو میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ لفظ تصور فقط بڑھایا کہ حادث کو بھی بڑھایا ہے. ہاں بولو کہاں ہے فقط؟ صرف تصور بڑھایا حادث کو نہیں کیا نا. تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تصور مطلق کی منقسم ہے حادث کہنے کی ضرورت نہیں. اب قانون سمجھ میں آ گیا. بڑھانے کا فائدہ سمجھ میں آ گیا. کتنے فائدے ہو گئے؟ کون کون سے؟ کیا دلیل ہے؟ ایک کیا ہے دونوں معرب تعریف واحد میں. اچھا دوسرا ہے کہ یہی علم جس کی تعریف کی جاتی ہے یہ آگے منقسم ہے تصور اور تصدیق کی طرف. باہمی نزاع کا متقدمین متاخرین کا کہ یہ لفظ علم مطلق حصولی تقسیم ہو رہا ہے یا کیا حصولی نہیں حصولی حادث. کیا حصولی کے حصولی لا رہے ہو؟ کیا حصولی حادث. تو مصنف نے تصور کو بڑھایا تاکہ حصولی کی تعین ہو جائے. آگے حادث کو نہیں بڑھایا چونکہ وہ نہیں مانتے ہیں کہ حصولی حادث ہے. وہ کہہ رہے مطلق کہ تصور علم حصول منقسم ہو رہا ہے. کس کی طرف بولوں؟ ہاں تصور تصدیق کی. دو فائدے ہو گئے. کیا لفظ تصور کے کتنے فائدے ہو گئے؟ دو فائدے ہو گئے. ایک فائدہ ہاں مترادف ہے. کیا دلیل ہے ترادف کی؟ دونوں معرب بتعریف واحد میں. دوسرا کیا فائدہ ہوا؟ یعنی یہ علم بمعنی حصولی مطلق ہے حصولی حادث نہیں ہے. ورنہ لفظ حصولی تصور کے ساتھ حادث کو بھی بڑھا دیتے. نہیں بڑھایا تو اس کی طرف یہ نہیں مانتا وغیرہ مطلق کہ تصور علم حصولی منقسم ہے تصور اور تصدیق. سمجھ گئے؟ تصور اور تصدیق کی طرف جو علم منقسم ہے یہ حضوری نہیں. یاد رکھو. کیا 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 دلیل ہے؟ تصور کی تصدیق یہ علم منقسم ہے تصور اور تصدیق کی طرف. تصدیق میں بھی حصولی صورت معتبر ہے اور تصدیق میں بھی. دونوں میں کیا معتبر ہے؟ حصول صورت. جب حصولی صورت ہوا تو حضوری کیسا ہوا؟ اب یہ یاد ہو جائے گا. جو علم منقسم ہے کس علم کی طرف؟ کس چیز کی طرف؟ تصور تصدیق کی طرف. وہ علم کون سا ہے؟ حضوری نہیں ہے. حضوری تو خود بھی ظاہر ہوتا ہے. کیا؟ لیکن تصدیق کی تعریف میں بھی حصول معتبر ہے اور تصور کی تعریف میں بھی. تو جہاں حصول معتبر ہو واسطہ صورت معتبر حضوری کیسے ہوگا؟ سمجھے؟ یہ مصنف نے تحقیق کرنا چاہا کہ یہاں پر حصولی مطلق ہے حادث نہیں ہے. یاد ہو جائے گا. ایک میں نے یہ سمجھایا کہ
اس کے اصطلاح میں کبھی علم کو حادث کہا جاتا ہے، کبھی قدیم کہا جاتا ہے، یہ بھی خوب سمجھا دیا۔ کیا ایک میں نے یہ سمجھایا کہ ان کے اصطلاح میں کبھی علم حضوری ہوتا ہے، کبھی حصولی ہوتا ہے، یہ اصطلاح بھی سمجھا دیا۔ دونوں کی دو قسمیں، حضوری کی بھی دو قسمیں، قدیم اور حادث، کیا بولو، اور حصولی کی بھی دو قسمیں، قدیم اور حادث۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ قدیم صرف عقول عشرہ میں چلے گا، باقی ممکنات سارے کے سارے حادث ہیں، ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی، ٹھیک ہے نا، سمجھے نا۔ تو یہاں لفظ تصور جو بڑا دو فائدے ہو گئے تو یہ بے فائدے نہیں ہوا۔ یہ جو نئی اصطلاحات میں نے آپ کو سمجھایا، قدیم کسے کہیں گے؟ جب ذات لا یزال ہو، کیا؟ ہاں تو صفت بھی لا یزال ہو جائے گا۔ حادث کسے کہیں گے؟ ذات بھی حادث، صفت بھی حادث۔ نہیں سمجھ گیا؟ آپ کو کیا یاد ہے؟ منطق کہاں پڑا ہے؟ باقی بہت کہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن سمجھ میں بہت کمزور دکھا رہے ہیں۔ بات کو اچھی طرح سمجھو اور پھر نقشہ بناؤ، اسی طرح اس کو منطبق بھی کرو۔ علم حادث بھی ہوتا ہے، قدیم بھی ہوتا ہے۔ یہ علم کے حدوث اور قدم کا دار و مدار اس کے ذات موصوف پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ علم حصولی بھی ہوتا ہے، اور علم اور اس کا دار و مدار واسطہ پر ہے۔ حصول کیسا ہوتا ہے؟ وہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ علم تو نام حاصل ہونا نا، اگر واسطے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو مثالیں دی، کئی چیزیں تصور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بغیر تصور کے حاضر ہوتے۔ آپ جانتے ہو میری ناک ہے، تصور کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں میری آنکھیں ہیں، تصور کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا تصور کرو گے پھر فیصلہ کرو گے کہ میرے آنکھیں ہیں کہ نہیں۔ کیا ہے؟ حاضر ہے کہ نہیں حاضر؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضوری۔ یہ علم ممکن کبھی ہوتا ہے، اللہ کی تو سارے علوم حاضر ہیں۔ حضوری ایسے کہ پوری دنیا اس کے سامنے حاضر ہے۔ کیا وہ تو حضوری ہے؟ کیا ہے؟ حضوری ہے۔ تو اس لیے یہ لفظ تصور بڑا ہے۔ میرے خیال میں بس کل کیا سمجھایا تھا؟ اب آپ کو میں جنجال سے نکالوں۔ تمہارا سبق آج یہ ہو گیا کہ ایک علم کی تقسیم بے اعتبار حدوث اور قدم ہے۔ کیا؟ وہ الگ بتا رہا ہوں نا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو یاد کروں، جلدی نہ کروں۔ ایک علم کی تقسیم بے اعتبار حدوث اور قدیم۔ اس لحاظ سے علم کی دو قسمیں ہیں۔ کون کون سے؟ قدیم اور حادث۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علم جس ذات کا صفت بنے وہ یا حادث ہوگا یا قدیم ہوگا۔ اگر وہ قدیم ہے تو اس کا علم بھی صفت، علم تو چونکہ صفت ہے تو یہ وصف علم بھی قدیم ہوگا۔ اگر وہ حادث ہوگا تو اس کا وصف ابھی حادث ہوگا۔ یہ ایک تقسیم اعتبار حدوث اور قدیم سے ہے۔ نمبر دو، دوسرا تقسیم علم کا بے اعتبار حصولی اور حضوری ہوتا ہے۔ کیا؟ حصولی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جس علم کو حاصل کیا جاتا ہے اگر وہ بواسطہ صورت ہو، کیا بولو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حصولی۔ اگر بغیر واسطے کے خود بہت حاضر ہو، حضوری۔ تو ابھی آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے، اگر آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہو، نہ تو ان دونوں قسموں کے ان کے اقسام بنانا چاہیے، نہ ان کے وہ اقسام ان کے اقسام بننا چاہیے۔ وہ الگ لحاظ سے تقسیم ہے یہ، لیکن چونکہ طلباء کو سمجھانے کے لیے کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ علم کی دو قسمیں، حصولی اور حضوری، پھر دو قسمیں ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔
بنیاد سمجھ میں آ جائے وہ الگ اعتبار سے تقسیم ہے کیا، اور یہ الگ ایک طالب علم بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، طالب علم بھی ہے اور امام بھی ہے، تو یہ قسم نہیں ہو گئی، کیا ہو گیا، ایک ہی بندہ ہے کیا، اس میں جہاد متعدد ہیں۔ ایسے علم کے عالم کو دیکھیں گے تو اگر وہ قدیم ہے تو اس علم کو بھی قدیم کہنا پڑے گا، اگر وہ حادث ہے تو اس علم کو بھی حادث کہنا پڑے گا۔ اس طرح اگر وہ علم حاصل ہوا ہے صورت کے ذریعے سے تو اس کو کیا کہنا پڑے گا، حصولی، منصوب بصیر حصول، حصولی، غور کرو کیا معنی ہے، منصوب بصیر حصول، حصول کی طرح حصول ہے کیونکہ اس میں صورت کا حصول لازمی ہوتا ہے۔ اور دوسرا حضوری بلا واسطہ، وہ منصوب ہے، منصوب بصیر حضور، کیا حضور کو معنی ہے حاضر، یہ خود بہت حاضر ہے، آپ کو کچھ تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اسے ان کو کیا کہتے ہیں حضوری۔ اب ہوا شروع کروں کل، بس سمجھ میں آ گئی باتیں نہیں آ گئی، یہاں تو اچھی خاصی باتیں سمجھائی، اس لیے سمجھائی کہ یہ ساری باتیں آگے آ گئی ہے، پھر تو تنگ نہ کرے نا، جو 2-3 دن لگائے اقسام پر یہ سمجھ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور آگے پھر تصور، تصدیق، منقسم بدیہی اور کس کی طرف وہ نظیر، وہ بات کے تقسیم، وہ اقساموں کے اقسام ہیں، کیا وہ موٹے موٹے اقسام آپ سمجھ لو، کبھی علم حصولی ہوتا ہے، کبھی حضوری ہوتا ہے، کبھی حادث ہوتا ہے، کبھی، اور درمیان میں فلسفے کو بھی سمجھا دیا کہ وہ لوگ قدیم کی بھی حضوری کو کہتے ہیں، اور چونکہ ان کے ہاں فرشتے جو ہے جس کو کوئی اشرا کہتے ہیں، یہ فلسفے کا سبق دوسرا استاد پڑھائے گا، وہ ان کو قدیم مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں، ایسے تو وہ دنیا کو بھی قدیم مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں، لیکن اس کے قدم ہونے کے تم آپ لوگ بعد میں سمجھو گے۔ اس طرح کوئی پاگل بھی نہیں کہتا ہے کہ سامنے جو دروازہ ہے، سامنے جو درخت ہے، یہ قیامت تک نہیں گرے گا، کیوں نہیں گرے گا، 50 سال پہلے کوئی درخت نہیں تھا اور ابھی ہے، اور 100 سال بعد پھر بھی نہیں ہوگا، تو آپ لوگ اس کو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ درخت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، تو افلاطون جیسے عقلمند شخص نہیں سمجھ رہے کہ یہ قدیم ہے، ہاں تو کیا وہ دنیا کو قدیم مانتے ہیں، ہاں بیوقوف نہیں ہے، ہم بیوقوف ہیں، ہاں ان کے مطلب کو نہیں سمجھ رہے نا، وہ کوئی صنفی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، انسان ہمیشہ ختم نہیں ہوگا، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، افراد کو کس نے قدیم کہا ہے، کیا فرق کیسے قدیم ہو سکتا ہے، کون اس کا قائل ہے، اصل بات یہی ہے کہ اب کچھ عرصہ سے فلسفہ اور منطق کو چھوڑا گیا ہے بالکل، کیا اب تو بڑا بیچارے جہل مرکبی بنتے جا رہے ہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، ارے بھائی میں نے آپ کو مثال سمجھایا کہ آپ کے سامنے ایک درخت آپ نے لگایا، نہیں تو آپ نے لگایا نا، کیا تھا نہیں تھا، آپ نے کیا کر لیا، لگا دیا، تو قدیم کی نہیں ہوا، سوال کی نہیں ہوا، تم نے خود لگایا، اور پھر 10 سال بعد 2 سال بعد گر جاتا ہے، کوئی کاٹ کے ختم ہو جاتا ہے، یہ چیز ہر شخص جانتا نہیں جانتا، تو ہر شخص کو تو بھی اس کو جانتا ہوگا، فیتو نہیں جانتا، ہاں کیا افلاطون نہیں جانتا، اور ہم جلدی فیصلہ کر دیں کہ وہ بیوقوف، وہ نہیں بیوقوف، ہاں بڑوں کی باتوں کی سمجھنے کے لیے بڑا عقل بھی چاہیے، کیا بڑوں کی باتوں کے لیے کیا بھی چاہیے، ہاں وہ قدم کا خاص معنی کر لیتے ہیں، کیا جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، تمام اساتذہ طلباء یہ سمجھ رہے ہیں کہ نطق کا معنی ہے بات کرنا، کیا بات کرنا، تو گونگا تو بات نہیں کرتا ہے تو وہ انسان نہیں ہوا، کیا ہاں اسی طرح طوطے بھی بات کر لیتے ہیں،
میٹو میٹو بولتے نہیں بولتے؟ ہاں تو وہی پھر انسان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ منطق کی اصطلاحات لغت پر بنا نہیں ہوتے. کیا؟ بلکہ انہوں نے بیٹھ کر کچھ اصطلاح قائم کی ہے. کیا قائم کی ہے؟ جیسے اردو والوں نے بیٹھ گئے، اردو جاننے والوں نے، اردو دانوں نے، اور لفظ قوم رکھا اور قوم کے لفظ کو مؤنث قرار دے دیا. کیا قرار دے دیا؟ تو لہذا تمام طبقہ اردو اس کو کیا استعمال کرتے ہیں؟ کیا زور سے بولو؟ مؤنث. لیکن سواسرہ کے نامور سیاستدان ولی خان نے کہا یہ کون سی بات ہے کہ ہم قوم کو مؤنث کہیں، میں یہ اصطلاح نہیں مانتا، مذکر ہے. ہاں صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط کیسے؟ آپ کہو گے آپ کس طرح قائم کرو گے تو وہ صحیح ہوگا، جب ہم قائم کریں گے وہ غلط ہوگا. ولا مناقشۃ فی الاصطلاح، جھگڑا تو نہیں کرو گے. کیا جھگڑا تو نہیں کرو گے؟ ایک لفظ کوئی کیا کسی معنی میں استعمال کرے، دوسرے لوگ اس کو کس میں؟ البتہ قرآن پاک اور حدیث کی اصطلاحات کو نہ بدلے. یہ تو فنی اصطلاحات، کیا بولو؟ فنی اصطلاحات تو فلسفے والے الگ رکھتے ہیں، منطق والے الگ رکھتے ہیں، لغت والے الگ رکھتے ہیں. تو ہم نے ہر ایک الگ الگ لینا ہے نا. یہ چیز طلباء کے ذہن میں نہیں آتا، بس ہر دوسرے میں گھسیڑ دیتے ہیں. سمجھ گیا کچھ فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں سمجھے نا؟ ایسا سمجھ تم لوگ نے کہیں پڑھا نہیں ہوگا، یاد رکھیں. ہاں جی یاد کرو، ضائع نہ ہو جائے محنت.